نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی اس خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا سورہ کوثر کی افادیت کے بعد کہ اگلی ویڈیو شہد کے حوالہ سے ہوگی۔ شہد کی ضرورت و اہمیت سے کسی بھی موسم میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری صحت کے لیے ایک ایسا جزو ہے جو بہت ہی زیادہ اثرائیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد جو ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میں ایک دو فرمان بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے بیماریوں میں شہد کو اپنانے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے بیماریوں سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے، ایک شہد، دوسرا قرآن پاک۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ایک مہینے میں 3 دن شہد چاٹ لے یا شہد کو کھا لے یا استعمال کر لے، وہ شخص جو ہے وہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، شہد کی افادیت جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی ہے، یہی شہد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب بات کہاں پہ آتی ہے کہ کون سا شہد ہے جس کو استعمال کیا جائے تو بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی یا بیماریوں کے لیے جسم کے اندر مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، وہ اصلی شہد ہے جو ہم اپنی نگرانی میں اترواتے ہیں، یا تو وہ ہو سکتا ہے، یا مختلف قسم کی کمپنیز جو ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو شہد جو ہیں وہ سیل کرتی ہیں۔ یہ کمپنیز کا شہد جو ہے وہ فارمی شہد ہوتا ہے لیکن ہوتا شہد ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ شہد بھی گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوالٹی کا ڈفرنس تو ہو سکتا ہے لیکن ہوتا وہ شہد ہے۔ ایک شہد آپ فارمی جو کمپنیز کا ہوتا ہے وہ بھی مختلف فارم میں ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک فارم کا ہی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر جنگلات سے اکٹھا کیا گیا شہد بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے فارم سے پروڈیوس کیا گیا شہد بھی ہو سکتا ہے، یا پھر مختلف قسم کے جنگلات میں فارم رکھنے کے بعد وہاں کے پھولوں کا شہد اکٹھا کیا گیا بھی ہو سکتا ہو۔ لیکن یہ ان شہد سے جو شہد آپ سڑک پہ کھڑے شاپر کے اندر لیکوڈ گلوکوز اور اس میں کیمیکل شامل کیا ہوا، اس کے اندر ایک چھتا رکھا ہوتا ہے، لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ شہد لینے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا شہد خرید لیں، کیونکہ کمپنی کا شہد کم از کم آپ کو شہد مل جائے گا۔ اب وہ جو شہد سیل کرتے ہیں، جو سڑک پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے پاس وہ بڑے بڑے برتن جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں شہد کے ساتھ، اس کے اندر تھوڑا سا چھتا ہوتا ہے، تو قطعی طور پر وہ شہد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت شہد ہو، لیکن جب شہد کے اندر ہم کسی شیرہ کی یا لیکوڈ گلوکوز کی مکسنگ کر دیتے ہیں تو جو اصلی شہد ہوتا ہے اس کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شہد اور سرکہ یہ آپس میں ان کی مماثلت کوئی نہیں ہے۔ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح سے پانی بھی شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جس شہد کے اندر آپ لیکوڈ گلوکوز ڈال رہے ہیں یا شیرہ ڈال رہے ہیں، شیرے کے اندر بھی پانی ہوتا ہے، تو وہ شہد کو کیسے خراب نہیں کرے گا۔ تو وہ شہد جو ہے جو اکثر سڑک پہ کھڑے ہو کر بیچتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے برتن، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاپر کے اندر تھوڑا سا شہد ڈالا ہوتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا چھتا رکھا ہوتا ہے،
لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میں نے شہد جو ہے وہ کسی درخت سے اتارا ہے، تو میرے بھائیوں وہ شہد نہیں ہوتا۔ گھروں کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، میں نے وہ خود لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو گھروں کے اندر یہ اس طرح سے شہد بناتے ہیں۔ تو ایسے شہد کو خریدنے سے آج آپ اجتناب کریں۔ اگر آپ نے شہد لینا ہے تو یا تو اپنی زیر نگرانی اتروا لیں، یا شہد جو ہے کسی کمپنی کا لے لیں، کم از کم فارم کا ہوگا لیکن وہ شہد ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شہد کی کوالٹی کیسے میئر کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، شہد کی کوالٹی جو ہے وہ مکھی کے رس چوسنے پہ ہوتی ہے کہ مکھی جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ رس کس درخت سے چوس رہی ہے، کن پھولوں سے چوس رہی ہے، کن پروڈکٹس سے چوس رہی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر تربوز بیچنے والے ہوں، مکھیاں شہد کی وہاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ گنے کا رس بیچنے والے، مکھیاں وہاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرسوں کے پھول جب نکل آتے ہیں تو سرسوں کے پھولوں پر بھی بڑی مکھیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوالٹی کے لحاظ سے تربوز کا، گنے کا، شیرے کا، یہ مکھیاں جہاں پر بٹھا کے ہوگا تو وہ شہد ہی، لیکن وہ بہت ہی لو قسم کی کوالٹی کا شہد ہوگا، جو وہ آپ کو افادیت نہیں دے گا۔ جو رس جو ہے مکھیوں نے پھلوں کے درختوں سے، پھلوں کے درختوں کے پھولوں سے جو رس چونسا ہوتا ہے، یا انہوں نے رس اکٹھا کیا ہوتا ہے بیری کے درختوں سے، یا انہوں نے جڑی بوٹیوں کے جو پھولوں سے رس اکٹھا ہوتا ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں جو جنگلی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا شہد جو ہے وہ افادیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیری کا شہد جو ہے وہ اہمیت کے لحاظ سے بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ مکمل بیری کے شہد پہ بناؤں گا اور آپ کو بیری کے شہد کی افادیت دوں گا جتنی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شہد کی کوالٹی جو ہے وہ مکھی کے رس اکٹھا کرنے پہ ہوتی ہے کہ مکھی جو ہے وہ کن پھولوں کا رس اکٹھا کر رہی ہے، یا کن پروڈکٹ سے یا کون سی چیزوں سے مکھی جو ہے وہ اپنا شہد جو ہے وہ اکٹھا کر رہی ہے، جوس جو ہے وہ اکٹھا کر رہی ہے۔ اکٹھا کرنے کے بعد پروسیسنگ تو اس کی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو مکھی کے رس اکٹھا کرنے پہ شہد کی کوالٹی منحصر ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فارمی شہد ہوتا ہے، اکثر فارمی شہد ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی انہوں نے کسی شٹالے کے کھیت میں رکھ دیا، کبھی انہوں نے اپنی جو فارم ہوتا ہے اس کو وہ کبھی پھلوں کے باغات میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں، تو اس کو جس باغات سے مکھی نے رس حاصل کیا ہوتا ہے اسی طرح کا شہد کو نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے صرف شہد کو شہد کے طور پر سنا ہوگا، لیکن آپ نے شہد کے مختلف نام نہیں سنے۔ شہد جو ہے وہ شٹالے کا بھی ہوتا ہے، جس کو ہم برسیم بھی کہتے ہیں، برسیم کا شہد ہو سکتا ہے۔ شہد جو ہے وہ اورنج فلیور میں بھی ہو سکتا ہے، اورنج کے باغات سے اکٹھا کیا گیا۔ اسی طرح سے بیری کے پھولوں سے اکٹھا کیا گیا شہد جو ہے وہ بیری کا شہد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنگلی جڑی بوٹیوں سے اکٹھا کیا گیا جنگلات کا شہد ہے۔ اسی طرح سے جو بڑے بڑے جنگلات ہیں وہاں سے شہد اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جنگلات کا جو قدرتی طور پر چھتے لگتے ہیں وہ شہد ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہاں فارم لگا دیا جاتا ہے وہ شہد ہوتا ہے۔ تو یہ شہد کی کوالٹیز جو ہیں یہ ان کے پھولوں پر منحصر ہوتی ہیں جو مکھی جن سے رس چوستی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہد جو ہے یہ دیکھا کیسے جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا اس کو یہ 2 نمبر شہد یا نقلی شہد ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیشوز ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ شہد کے چکھنے پر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہد جو ہے یہ اصلی ہے یا 2 نمبر ہے۔ تو اپنی ایبلٹی کو، یہ کوئی ایسا اس کا فارمولہ نہیں ہے جس سے ہم دیکھیں گے کہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ نقلی شہد بنانے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ہر طرح سے جو نقلی شہد ہوتا ہے وہ اس ترتیب سے اس کو کیمیکل کو ترتیب دیتے ہیں کہ وہ اصلی شہد ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی آپ کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مکھی جو ہے وہ ڈال دیں تو اڑ جاتی ہے،
یہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ وہ مکھی بھی ڈالیں اڑ جائے گی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماچس کی ایک تنکی جو ہے وہ اس کو شہد میں ڈال کے جلائیں تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، اس میں بھی وہ کامیاب ہو چکے ہیں 2 نمبر شہد بنانے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاغذ کے ایک طرف شہد لگائیں تو دوسری طرف اس کی وہ نمی نہیں جاتی، تو جو 2 نمبر شہد بنانے والے ہیں انہوں نے یہ اپنا بھی مکمل کر لیا ہے کہ اس طرح سے ان کا 2 نمبر شہد بھی نہیں جاتا۔ تو یہ زبان کے ٹیشوز ہی ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں شہد اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہتر طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پانی کا گلاس لیں، اس کے اندر 1 چمچ شہد ڈالیں۔ شہد ڈالنے کے بعد آپ اس کو گھمانا شروع کر دیں۔ اگر تو شہد ہوا 2 نمبر تو وہ ودن سیکنڈ جو ہے اس کے اندر وہ حل ہو جائے گا۔ اگر شہد 2 نمبر ہوا تو بہت جلدی اس کے اندر حل ہو جائے گا، لیکن شہد اگر خالص ہوا تو وہ بہت جلدی اس کے اندر حل نہیں ہوگا، اور حل ہونے کے بعد بھی شہد جو ہے اپنے کرسٹل اس کے اندر چھوڑ دے گا پانی کے اندر، جس پانی کے اندر آپ شہد کو ڈال کر حل کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے شہد کو چیک کرنے کا۔ دوسرا طریقہ آپ کی زبان کے ٹیشوز ہیں۔ جب آپ اپنی زبان پہ شہد لگاتے ہیں تو آپ کی زبان ہی آپ کو بتا دیتی ہے، کھانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شہد جو ہے وہ اصلی ہے۔ شہد کھانے کے بعد اگر کسی کے گلے میں خراش پیدا ہو رہی ہے، گلا بیٹھنا شروع ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ 2 نمبر ہے۔ اگر گلے میں صفائی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، کھانسی میں افاقہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ شہد جو ہے وہ اصلی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ہر کسی کے سیکھنے والی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں آخر پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ میری آتی ہی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں شہد کے جمنے یا نہ جمنے کے حوالے سے کروں گا، اور اگر شہد جم جائے تو اس کا کس طرح سے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پارٹ B میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ میرے YouTube چینل کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔